لیکن بارش کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بارش کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکالنا، سوچ یہ پیدا کرنا کہ ہمارے جلسے میں اللہ کی رحمت بھی آئی. ساری بات سمجھو. اور ایک بات سنو، ہمارے اپنے ماحول کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کی عزت بہت بڑی ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم لوگ ہماری اپنی خوشی میں اسے بھول جاتے ہیں، یا نہیں تو جان بوجھ کر دعوت نہیں دیتے. ہوتا ہے، ایسا اتفاق ہوتا ہے. جان بوجھ کر دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ شاید ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی پرانی دشمنی ہو. اور کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ قریب ترین آدمی رہ کر بھی بھول جانا پڑتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں شادیاں کی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا. بہت قریب کا آدمی ہوتا ہے لیکن دعوت نہیں دے سکتے. کیا مولانا؟ لیکن وہ آدمی جسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یا تو دعوت نہیں دی بول کر آتا نہیں، یعنی تو بھول گا رہے گا سمجھ کر آ جاتا ہے. جو ہمارا قریب ترین آدمی ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی وہ آ جاتا ہے تو یقیناً اس کے آنے سے جو خوشی ہوتی پورے خوشی کے ماحول میں وہ خوشی نہیں ہوتی. تو آگا نہ بات میں لکھ کو رکھا تھا تیرا نام، ذرے 2-3 کام ادھر ادھر کے آ گئے تھے اس لیے مس ہو گیا. دوستی کا تو حق ادا کیا. آگا تو لپٹتے، مسافہ کرتے، معانقہ کرتے. آج کل تو مسافے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے، معانقے بھی مصیبت سے کم نہیں ہے. جا کو جانا تھا. مسافہ کرے تو تکلیف نہ ہو، معانقہ کرے تو تکلیف نہ ہو. مسجد کی فضیلت پر بات کرنا لیکن مقدمہ پیش کر رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے دین کا ہر عمل سیکھو. مسافہ کیسے کرنا یہ اور بات ہے، میں وہ مسئلہ اٹھانا نہیں چاہتا. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرو، لیکن آپ کے مسافے سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. یہ پوائنٹ ایسا دباتا پوری ہتھیلی پاپ کر بن جاتی. معانقہ سینے سے سینے کا لگنا، گردن کا گردن سے لگنا. علماء کا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایسا دباتے سامنے والا انسان کی خبر کی معلوم نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو میت کو قبر ایک مرتبہ خوشی سے ایسے ملاقات کرتی ہے سوال و جواب کے بعد کہ دونوں پسلیاں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ صرف اجازت خبر کو ہے، سو KGF کو نہیں. حضرت میں حدیث بول رہا لینا، حضرت دوست کو مل جاتا ہوا، پھسلیاں آپس میں مل جاتی. اجازت صرف خبر کی ہے، اور خبر کی زندگی الگ زندگی ہے جو ہمارے احساس سے باہر ہے. مسافہ ہو کہ معانقہ تکلیف نہ ہو، ورنہ مسافہ کر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. معانقہ
اجر کے ثواب کے بجائے عذاب ہوگا. جسے ہم دعوت نہیں دیے جب وہ آ جاتا ہے تو خوشی سے ہم لوگ بہت اسے معانقہ مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی دوستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی تجھے ہمیں نہیں بلائے پھر بھی تو آ گیا، بھول گئے. اور آپ کے جلسے میں ہمیں بارش کو تو دعوت نہیں دی ہے نا؟ دیے کیا آپ لوگ دعوت؟ ارے بولو بھائی، آگے ہی نہیں جائے. یہ نہیں سوچنا کہ بارش آ کر جلسہ ناکام ہوا، بلکہ بارش آ کر ہمارا جلسہ قبول ہوا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت آئی. سوچ اچھی ہو تو نتیجے اچھے. ایک سوچ ہماری یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت بھی آئی ہے، اور دوسری سوچ اگر بارش نہ ہوتی تو باہر بیٹھتے ہم، بارش ہوئی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے. یاد رکھو علماء بیٹھے ہیں، باہر سے بھی آپ پوچھ لیں، مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے بہتر ہے. مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک سال نہیں، مسجد کے اندر کا ایک سیکنڈ مسجد کے باہر کے سالوں سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے حضرت علی، معلوم علی؟ ارے حضرت علی معلوم؟ جی. کولر بھی نہیں اور بعض نوجوانوں مٹی ہلا. حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی چوتھے خلیفہ، حضور کے چچیرے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. داماد کا تو سمجھتے کیفیت میں کون؟ وہ زمانے کے جوایاں الگ، یہ زمانے کے جوایاں الگ. وہ زمانے کے جوایاں بیٹوں کے برابر تھے، یہ زمانے کے جوایاں پیروں کے پوترے. جوائی بولنے بھی ڈر ہوتا نہیں بولی صاحب. لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر کی نسبت تھی تو اس لیے میں آ گیا. نوجوانوں، ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب تک ہم نہیں بدلیں گے سارے عالم کے حالات نہیں بدلیں گے. ہمارا بدلنا فردن فردن، تنہا تنہا، ایک ایک آدمی کا اپنے اندر سے بدلنا 100% ضروری ہے. بیٹے ہیں تو بیٹے بنو، بھائی ہے تو بھائی بنو، داماد ہے تو وہ بھی ایک اچھا رشتہ ہے، مغرور رشتہ نہیں، وہ اچھا رشتہ، نیا رشتہ. ایک اہم مسئلہ ہے داماد کا، وہ اس وقت میں بول نہیں سکتا. اگر بول ڈالیا، سمجھے بغیر عمل کرے تو پھر میرا حال خراب ہو جاتا. حضرت علی حضور کے داماد بھی، چچیرے بھائی بھی، چوتھے خلیفہ بھی، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرے شہر کا دروازہ علی ہے. سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر، سٹی. وہ علی بابوہا، علی اس کے دروازے. اس زمانے میں شہروں میں، خریوں میں، گاؤں میں اطراف و اطراف ایک بارڈر ہوتا تھا، اس میں ایک دروازہ ہوتا تھا. وہ دروازہ پار کرے تو اندر آنا، نہیں تو نہیں. وہ دروازہ بھی رات میں تقریباً
10 और 9 के बीच में बंद हो जाता था। आजकल हमारे घर के दरवाजे रात के 3 बजे तक बंद नहीं हो रही। क्या हो रहा था? पहले जमाने में शहरों के दरवाजे जो होते थे वो 10 बजे बंद। वहां दरबार, पुलिस, मिर्ची खड़ती थी। खुद शहर का आदमी लेट आया तो उसका नाम नोट किया जाता था। दूसरे दिन बादशाह के दरबार में शिकायत होती, इन्हें रात के 11 बजे आया। बादशाह बुला को पूछता था, कई को बार तो रात के 11 बजे आया, तेरे अम्मा बाबा नहीं या तेरे जोरू बच्चे नहीं क्या? बाहर गया तो कई को गया था, किधर गया था, सब सवाल करते थे। क्योंकि एक आदमी का रात को घर को जल्दी आना अखलाक में दाखिल है। ये जुमला याद रखना। अपने काम से फारिग होकर रात को जल्दी घर को आने वाला नौजवान बाअखलाक। केजीएफ में शादियां होती, अरे होती नहीं होती? मेरे आशिका बहुत ही करते, अब तक एक पट्टा भी शादी को दावत दिया नहीं हजरत, तुम ना देना मुनासिब भी नहीं, तुम्हें दावत खाने आते नहीं, नोट करने आते सब। दावत दिए तो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है हमें भी तुम नचाते, जब भी हम नचाते। शादी जब होती उससे पहले जब रिश्ता होता, रिश्ते में सब सवाल करते नहीं, लड़की कैसी क्या है किधर है बोलकर, ऐसा लड़का कैसा क्या है किधर है बोलकर करते नहीं। उन्हीं तहकीकात में आज के जमाने में ये सवाल भी जरूरी है कि बच्चा रात में घर को कितने बजे आता। क्या हजरत नहीं सो सवाल सिखा को जारी ना तुम्हें? उलमा की बातें सुनो, ये घर उजाड़ने की बातें नहीं, घर संवारने की बातें। हमारे घर में हमारा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमारी फिक्र तो है। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं तुम्हारी जायदाद है, लेकिन दर्द है, फिक्र है। सवाल क्या करता छोकरा? MBA करता है, क्या करता? जॉब करता। कहाँ रहता? खुला जगह पर रहता। कौन उसके दोस्त था? खुला आसमान उसके दोस्त था। रात को कब आता घर को? 9 बजे आता, 9:30 को आ जाता। बहुत बाअखलाक, नहीं तो नहीं। आएगी हदीस इंशाअल्लाह ताला, अगर वक्त हो तो मैं वो हदीसें आपके सामने पढ़ूंगा। रात को जल्दी घर को आना, इससे बड़ा फायदा है। एक नौजवान के बाअखलाक होने की दलील उसकी टोपी और उसके दुपट्टे नहीं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। एक नौजवान के बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार होने की दलील उसके लंबे झुंडे और टकने से ऊपर के इजारे नहीं। आपके जमाने में हालात जो चल रहे हैं, उन हालात में अखलाक के उसूल अलग हैं। रात को जल्दी अपने घर को आने वाला नौजवान अखलाकमंद नौजवान। ये बात आई कहां से? अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के बारे में फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और मेरे शहर का दरवाजा अली है। एक दरवाजे से आदमी शहर के अंदर दाखिल होता है, बगैर दरवाजे के शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, अली का दामन थामे बगैर शरीयत की सिटी में कोई दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह वैसा ही बता किया। नौजवान अली का तो हमारे जहन में क्या आता मालूम? एकदम 100-125 साल के बुढ़े, बाला सब सफेद हो गए, हाथ में आसा आगा, खांसी आ रही है, झुक गए। नहीं, जवान जब
उस उम्र में अल्लाह के नबी ने फरमाया अली का इल्म मेरे इल्म का दरवाजा है। अबू बकर खाई, उमर खाई, उस्मान खाई, अली खाई, तमाम सहाबा खाई। खुद हजरत अली को अल्लाह का शुक्र बार बार अदा करने का मौका मिलता था कि अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता किया। नौजवानों तुम्हें भी मस्जिदा बना रही, लेकिन उन मस्जिदों में सिर्फ नमाज हो रही है, तालीम नहीं हो रही। आज हजारों सवालात कुरान पर उठ रहे हैं, सिवाय उलमा के उन दुश्मनों के सवाल का जवाब देने वाला हमारे पास कोई नौजवान है? हजारों सवालात कुरान पर उठे, उलमाए किराम के अलावा उन उठने वाले सवालात का जवाब देने वाले नौजवान हमारे पास है? नबी की शरीयत हजारों लाखों सवालात नहीं, हमारा नौजवान दीन के इल्म से बहुत दूर। समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे के दरमियान का जो हाल है, वैसे हमारे नौजवानों के जिंदगियों और उसके इल्म के दरमियान दूरी है। खाने के मसाइल नहीं मालूम, सोने के मसाइल नहीं मालूम, कपड़े पहनने के मसाइल नहीं मालूम, बाथरूम को जाने और आने के मसाइल नहीं मालूम। क्या फायदा? डर होता है मेरे दोस्तों, पैगंबर का जो फरमान था शायद वह हमारी जिंदगियों के लिए था कि प्यारे आका ने फरमाया एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरा उम्मती सिर्फ नाम का रह जाएगा, हकीकत का नहीं रहेगा। नाम पूछो अबू बकर, नाम पूछो उमर, नाम पूछो उस्मान, नाम पूछो अली, नाम पूछो हसन, नाम पूछो हुसैन, नाम अच्छे रख लिया, लेकिन इल्म नहीं इल्म। आधा घंटा अगर आप लोग, हमारे नौजवान बूढ़े भी हज़रत अबू बकर फरमाते हैं हमने कुरान बुढ़ापे में सीखा। नौजवानों को डांटते हैं तो बूढ़े खुश हो जाते हैं, बराबर देरी देखो हजरत की बेटी। वही बूढ़े मियां को पूछो कि हजरत बच्चे के लिए सामने का स्टेशन बाकी है जवानी, और उससे आगे का स्टेशन भी बाकी है बुढ़ापा। जवान के लिए सामने का स्टेशन बाकी है अल्लाह उम्र में बरकत दे बुढ़ापा। अरे बूढ़ो तुम्हारे लिए सामने का कोई स्टेशन नहीं, कभी भी घंटी बज सकती है। उम्र क्या पाई? 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल। और ये उलमा इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं कि अगर साल में एक पारा पढ़ते कम से कम 2 या 3 मरतबा कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी नौजवान कुरान से हटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह में। मस्जिद के अंदर 1 सेकंड बैठना मस्जिद के बाहर बरसों बैठने से ज्यादा अफजल। इस पर बात करते करते हजरत अली का नाम आया और हजरत अली फरमाते हैं एक मर्तबा हजरत अली, शागिर्दान बहुत थे हजरत अली के, बहुत शागिर्दान। हजरत अली फरमाते हैं मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। जन्नत मालूम? अरे मालूम करे बाबा, केजीएफ में है? नहीं है? अच्छा देखे क्या कभी भी जन्नत? नहीं देखे। माशाअल्लाह बड़े मुत्तकी आप लोग। नहीं देखे तो तकवा कौन सा हजरत? मुझे घूघू फोन करे तो बोला ना, उनको बोला नहीं भाई नहीं बेटे,
नहीं चल बराबर है, इतना दिखा तो बस हजरत। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. एक नौजवान फोन करे, हजरत मैं जन्नत देखूं क्या? मैं खुश होगा, भाई तू भी देख, मुझे भी दिखा। नहीं हजरत तुम्हें देखना जायज नहीं हो जाएगा। इतने बयाना हो रही सब जन्नत के वास्ते, वो जन्नत हमें देखना नहीं, तू देखना। हजरत मैं वो जन्नत नहीं बोल रहा हूँ हजरत, जो मरने के बाद जाना है। एक फिल्म रिलीज हुआ है दोस्तों। बात हंसे की है मौलाना, लेकिन बड़े खतरे की है। बात हंसे की है, हंसी आ जाती है आपको मुझे, लेकिन बड़े खतरे की बात है। दुश्मनों ने आज ये फैसला किया है कि इस कौम को शक्ल के एतबार से मुसलमान रखो, लेकिन अंदर के एतबार से इनके ईमान को गारत कर दो। गारत अंदर का ईमान बर्बाद करने के लिए उन्होंने जो मंसूबे बनाए हैं, उन मंसूबों में से एक मंसूबा क्या है? मुसलमानों के मुक़द्दस नामों पर फिल्में बनाओ। मुसलमानों के जिक्र और दुरूद पर गाने बनाओ। मुसलमानों के शर्म और हया पर फिल्में बनाओ। और याद रखो, बात अगर मसले मसाइल की है तो जिहालत कबूल है, लेकिन बात अगर ईमान की है, जिहालत भी कबूल है। बात रिकॉर्ड हो रही है, आप भी अपने तरीके से रिकॉर्ड करो। दूसरे उलमा से पूछो, मुसलमान ने ये कहा था क्या ये सच है? नमाज में गलती हो गई, जिहालत। अल्लाह ताला चाहे तो माफ करे, चाहे तो सवाल करे, लेकिन बात अगर ईमान की हो तो जिहालत भी हमको बचा नहीं सकती। आदमी न जानकर भी जुबान से कलीमे कुफ्र अदा कर दिया तो काफिर हो जाता है। जानबूझकर अगर कोई गुनाह करता है काफिर नहीं होता। एक शराबी आदमी जानबूझकर शराब पीता है और पीने वाले को मालूम है कि मेरा शराब पीना गुनाह है और हराम है, गुनाह होगा उससे। लेकिन एक अल्लाह का बंदा खुदा न खास्ता नादानी में भी जुबान से कलीमे कुफ्र अदा करता है तो उसका ईमान हालत हो जाता है। उसके बाद वो हज करे, मदीना जाए, बैतुल मक़दिस जाए, पहली सब में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन जब तक तजदीद ईमान नहीं होगा फिर उसके आमाल हिसाब में नहीं आएंगे। आप दुश्मनों की साजिश है, अंदर से इनका ईमान गारत करो। मेरे पास वक्त होता, तबीयत साथ देती, मैं तफसील के साथ बयान करता। मेरे भाइयों, आज हमारे कुरान की कुछ आयात और जुज़ियात को गानों में लाया जा रहा है, कुछ शरई मसाइल को फिल्मों में लाया जा रहा है, कुछ नामों को फिल्मों के नाम पर फिल्में बनाई जा रही हैं। वरना इन बेवकूफों को जन्नत क्या मालूम? क्या इनकी किताबों में लफ्ज़ जन्नत है? लफ्ज़ जन्नत हमारी किताब में है, कुरान में, हदीस में। और जन्नत पर ईमान हमारा अकीदा। हो सकता है कि उस तर्जुमे का कोई लफ्ज उनके पास हो, लेकिन लफ्ज़ी जन्नत नहीं है। लेकिन वो लोग नाम रखकर फिल्में बना रहे हैं। अब हमारा नौजवान
नादानी में बोलता जन्नत देखा वहां, जबरदस्त है एक्टिंग। गया गया ईमान से गया। हमारे घर की औरतें खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे वो फिल्म देखती है और उस हीरोइन के कपड़े दुकान में जाकर पूछते हो जन्नत में बेल को नहीं छुकरी कपड़े वैसे कपड़े दो, क्या होगा फतवा पूछो मुफ्ती साहब से। इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है मेरे दोस्तों कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। जान की बाद में, माल की बाद में, इज्जत और आबरू की बाद में सबसे पहले ईमान की हिफाजत और खौफ के ईमान की हिफाजत के जिम्मेदार दो ही हैं। एक हजरत उलमाए किराम, दूसरा मसाजिद के जिम्मेदारान। ये दोनों का संगम हो तो फिर खौफ के ईमान की हिफाजत का कुछ काम हो सकता है। अगर उलमाए किराम गाफिल हो जाए और जिम्मेदार साथ ना दे, नाम के सदर बनकर रहे, नाम के सेक्रेटरी बनकर रहे, नाम के मेंबर बनकर रहे, उनको नहीं मालूम कि उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो फिर हशर के मैदान में उनके मोहल्ले के जितने लोगों का ईमान गारत हुआ उनका सवाल का जवाब भी इनको देना पड़ेगा। बात लंबी हो रही है। मसाजिद के जिम्मेदारान आज बड़ी गफलत में हैं। चाहे केजीएफ हो के चाहे बेंगलौर हो, चाहे हिंदुस्तान हो के दूसरे ममालिक हो, आज उम्मत का जो ये हाल है इसके जिम्मेदारों में और इसके असबाब में से एक सबब मसाजिद के जिम्मेदारों की लापरवाही और गफलत है। काम कर सकते हैं तो फिर अल्लाह के घर के खादिम बनो, काम नहीं कर सकते तो फिर अपने ईमान की फिक्र करके, अपने घर वालों के ईमान की फिक्र करके अपने घर में रह जाओ। क्योंकि मस्जिद का जिम्मेदार जो होता है वो सिर्फ मस्जिद का जिम्मेदार नहीं होता, पूरे हल्के का जिम्मेदार होता है। हमारे लड़कियां, हमारे लड़के, इनका जाहिर क्या, इनका बातिन क्या, इस पर गहरी नजर रखना सिर्फ दो जमात का काम है। एक हजरत उलमा का, दूसरा मसाजिद के जिम्मेदारों का। ये दो जमातों में किसी जमात में अगर गफलत तारी हो गई तो नुकसान उम्मत को होगा। नुकसान उम्मत को होगा। आज दुश्मनों की सबसे बड़ी साजिश उम्मत के ईमान पर हमला। ईमानियत क्या है नहीं मालूम। एक मिनट दो मुझे बस उत्तर। फलस्तीन का हालात जान रहे नहीं जानते हैं आप लोग? अरे जान रहे नहीं जानते? अगर इस वक्त का मुसलमान आखिरी बालिग फलस्तीन के हालात से नावाकिफ है तो फिर इसे अपनी जिहालत का हिसाब भी अल्लाह को देना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन हमारे भाइयों के लिए दुआ करना पड़ेगा। तकरीबन सारे आलम के मसाजिद में इसी उन्वान को लेकर हजरत उलमा चल रहे हैं। लेकिन बास मसाजिद में यहाँ पाबंदी है। यहाँ बोले तो केजीएफ नहीं, मुझे नहीं मालूम केजीएफ का क्या हाल है। यहाँ हमारे मुल्क में भी बास मसाजिद में पाबंदी है ना। को हजरत दूसरे कितने उन्वाना ही ना कहीं को लगा देख लड़ी साहब ना कहीं, ये बोल रहे जिम्मेदारान मसाजिद के उलमा को बोल रहे। अब उलमा बोलते नहीं साहब, फलस्तीन का मसला मुल्की मसला और सियासी मसला नहीं, ईमानी मसला है। उस जमीन से हमारे ईमान का रिश्ता है, उस जमीन से हमारे अकीदे का रिश्ता है। उस जमीन में अल्लाह का एक घर है जहां 1,20,50,000 अंबिया
نماز جب اللہ کی ادا کرتے تو اسی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے. وہاں ایک مسجد ہے جس مسجد کی طرف چہرہ کر کے خود ہمارا نبی بھی 17 مہینے نماز پڑھا ہے. ہمیشہ حج کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا لیکن ہمیشہ قبلہ مسجد اقصی رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی خواہش پر بدلا. کبھی مسجد اقصی میں حج نہیں ہوا اور جب حج بھی اگر کعبۃ اللہ میں ہوتا تھا وہاں آنے والے حجاج بھی نماز جب پڑھتے تو خط سک طرح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا, دنیا نہیں جانتی. میرے پاس ایک مولانا کی بات آئی, مولانا آج آپ کا عنوان سنیا بہت خوشی ہوئی. میں بولے آپ نہیں بولے کیا؟ نہیں حضرت ہماری مسجد میں روک ڈالے. کون روکے بھی؟ ہمارے مسجد کے ذمہ دار روکے. بولنا نہیں کیا؟ تو تب مولانا بولنے لگے میں بولیا تو ہماری مسجد کے صدر صاحب بول رہی گیا سو قبلہ چھوڑو حضرات, ہے سو قبلے کی بات کرو. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دو جماعتیں اگر آپس میں مضبوط ہو گئی انشاءاللہ تعالی ہمارے قوم کے ایمان پر حملے تو دور کی بات کہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی. اور آپ کا کام بھی ہے کہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو. ہر جماعت دین کا جو بھی جماعت ہے آپ ساتھ دو, لیکن یہ دو جماعتوں کا آپ ساتھ دو, ایک علماء کرام کا ساتھ دو, ایک مساجد کے ذمہ داروں کا ساتھ دو. جنت پر بات آ گئی. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مجھے جنت جانے سے بھی زیادہ مزہ, ماشاءاللہ یاد ہے بیان, کہاں جانے پر؟ مسجد پر. وہ بھی کون سے زمانے میں بولے؟ سو حضرت علی آج سے 1400 سال پہلے بولے. 1400 سال پہلے مسجد کیسے تھے؟ کچے پکے نہیں, سادے سیدھے. اس زمانے میں بھی کچے کا تو کیا بارش آئی تو مالے میں چل جاتے تھے, دھوپ آئے تو گر جاتے تھے. کچے پکے نہیں. اس زمانے میں بھی مسجدیں سادی سیدھی تھی. اور مسجدیں سادی سیدھی چھڑنا سو بڑی بناؤ مسجد. آقا نے فرمایا مسجدوں کو وسیع بناؤ, کیونکہ مسجدیں جب بڑی بنے گی اللہ تبارک و تعالی محلے آباد ہے. اور عجیب بات ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, بالکل سناٹا سیلنٹ جگہ پر یا تو مسجد بناؤ یا نہیں تو مدرسہ بناؤ, 5-10 سال نہیں گزرتے وہ پورا علاقہ ٹاپ اینڈ سٹی بن جاتا ہے مسجد اور مدرسے کی نسبت سے. ہمیں اچھا یاد ہے تھوڑا بہت. دارالسبیل الرشاد کرناٹک کا ہمارا مادر علمی جب بنیا تو ادرا پٹنا دور دور تک گھر نہیں تھے. آج کیا ہے الفاظ؟ دارالعلوم دیوبند جس کی تاریخ آتی ہے کہ ایک زمانے میں دیوبند بننے سے پہلے لوگ وہاں لا کر کچرا ڈالتے تھے, اور اس زمانے میں کچرا کہاں ڈالتے تھے؟ بالکل دور جا کر پھینکتے تھے. اب کو کہاں کھاتا کہ وہاں ڈال رہا ہے. لیکن مسجد اور مدرسے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں بنائیں گے وہاں کے علاقے آباد. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مسجدیں وسیع کرو. لیکن سادی سیدھی بناؤ. کروڑوں روپے خرچ نہیں ہونا مسجد پر. 100 کروڑ کی مسجد کا بھی وہی ثواب ہے, 1 لاکھ روپے کی مسجد بنا کے بھی وہی ثواب ہے. اندر نماز کی 3 مسجدوں کے علاوہ تمام مسجدوں کا ثواب برابر. ایک مسجد حرام 1 لاکھ, دوسرا مسجد نبوی جہاں 50,000, تیسرا مسجد اقصی جہاں 25,000. اس کے بعد تمام مسجد. ہاں جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں کی فضیلت زیادہ ہے. اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہے نا.
جامعہ مسجد کا لفظ ہی اسی مسجد کے لیے ہوتا ہے جو بڑی مسجد، شہر کی پہلی مسجد، وہ جامعہ مسجد نہیں۔ یہ مسئلہ نوٹ کرو۔ جامعہ مسجد کسے بولتے؟ بڑی مسجد جو ہوتی اسے جامعہ مسجد نہیں بولتے، یا شہر کی گاؤں کی سب سے پہلی جو مسجد ہوتی ہے اسے جامعہ مسجد نہیں بولتے۔ جس مسجد میں جمعے کی نماز کا انتظام ہو اس مسجد کو جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ اب تو ہر مسجد میں الحمدللہ جمعے کا نظام ہے تو ہر مسجد جامعہ مسجد کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر جامعہ مسجد کی ذمہ داروں کو یکشتا فضیلت کیا بھی تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے کیا؟ میں جامعہ مسجد کا سیکرٹری، کیونکہ پہلے زمانے میں پورے گاؤں میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ 5 وقت محلے والے اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے، بعد میں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب الحمدللہ جگہ بجگہ مسلمان آبادیاں، تو ہر مسجد میں جمعے کا انتظام ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدیں کچے پکے نہیں تھے، پہلے زمانے میں مسجدیں سادے سیدھے تھے، پکے تھے، شکل صورت کے اعتبار سے بھی پکے، حقیقت کے اعتبار سے بھی پکے۔ اور ایسے مسجدیں تھے، پہلے زمانے کے مسجدوں میں دروازے نہیں تھے۔ پوچھو مولانا کو پوچھو، آج بھی 100-150 سال پہلے کے مسجدیں اٹھا کر دیکھو، دروازے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کے لیے دروازہ نہیں ہے۔ دروازہ وہاں رکھتے ہیں جہاں جانے پر پابندی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کبھی بھی کسی کے لیے پابندی نہیں۔ 20 پر 4 گھنٹے میں آدمی جب چاہے تب جا سکتا ہے، یہ ایک ہی گھر ہے۔ ابھی کیا دروازے نکال اللہ؟ ایک مزمل صاحب آئے تھے، وہاں بولے دروازے نہیں رکھنا۔ اب کے زمانے میں دروازے رکھنا کی ہے تو چورا کی کوالٹی بھی بدل گئی ہے۔ پہلے زمانے میں دروازے نہیں تھے تو چاروں طرف بس اللہ کے کلام قرآن پاک رکھتے تھے، ہو گیا قصہ ختم۔ چراغ کے لیے محرابیں ہوتی تھی، تیل کے دستریاں ہوتے تھے، تیل ڈالتے تھے، چراغ کی بتی آتی تھی، پھر صبح ہوگی تو پھر چراغ گل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے جھومارا، یہ زبردست پیانا، یہ سیاں لائٹاں مائکاں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو ایسے زبردست خالینہ رکھتے ہیں۔ ایک مسجد کو گیا مولانا افتتاح کو، پاؤں رکھا تو میرا پاؤں مجھے دکھ رہا ہے، کتا اندر دفن ہو گیا ہے پاؤں، یہ موٹا خالی۔ اللہ تعالیٰ دیا، اللہ کے گھر کو سنوارے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ایسے خالینوں میں سجدہ کرو گے تو خدا نظر کہاں ہے؟ پہلے زمانے میں ایسی سادی سیدھی مسجدیں ہوتی تھی، سجدہ کرے تو مٹی کہاں لگتی تھی؟ پیشانی میں لگتی تھی، اور سادے سیدھے فرشہ رکھتے تھے۔ نمازی کے پیشانی پر نماز کی علامتیں ہوتی تھی۔ اب اتنے زبردست خالینہ ہی، ساس کے گھر کا پلنگ صوفہ بھی ویسا نہیں ہے، یہ پیشانی میں نشانہ پڑھنی نہیں، اب وہ پڑھنا بول کے سجدے میں گھس رہا ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں بارش پڑتی، ہم نماز کی حالت میں ہوتے، اوپر سے پانی ٹپکتا، فرش گیلی ہو جاتی، ہمارے نماز کے خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہ آتا، نماز پوری پڑھتے، پڑھ کر ہم جاتے، ہمارے کپڑوں میں کہاں مٹی لگی ہمیں احساس تک نہیں، ہمارے چہرے میں کہاں مٹی لگی ہمیں احساس تک نہیں۔ گھر کو جانے کے بعد ہمارے بیوی بچے ہماری پیشانی کی مٹی کو پانی ڈال کر کبھی کپڑے سے صاف کرتے تھے،
اب کہنا پڑتا ہے اس زمانے میں مسجدیں سادی سیدھی تھی، عبادتیں پکی تھی. ہم نا نماز پڑھتے پڑھتے کرنٹ چلے گا تو مچھر کاٹیا بولو، مچھر کو گالیاں جواب میں دینے کے بجائے صدر صاحب کو نماز میں گالیاں دیتا ہے. یہ یو پی ایس کیا نہیں ہوگا صدر ہے. یہ مہینے یہ سال رمضان آن دو شب قدر میں اس کا حصہ کبھی پوچھا تو میں بھی میں پاپ کر گیا. ارے چل رہا نہیں چل رہا ہے. نماز میں 3 نوجوان نماز پڑھنے کو تھے کہتے سامنے سے بلی گئی ہے. ایک نوجوان بولا ارے بلی جا رہی دیکھے. دوسرا بولا کہ ارے نماز میں بات چیت کرنا بھی ہے، نماز میں پڑھا. تیسرا بولا کہ اللہ کا فضل نہیں کرے آپ کی بات. ایسی نماز سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عبادتوں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. نماز پڑھو گے تو فائدہ الگ ہے، روزہ رکھو گے تو فائدہ الگ ہے، زکوٰۃ دو گے تو فائدہ الگ ہے، حج کرو گے تو فائدہ الگ ہے، ذکر کا نتیجہ الگ ہے، درود کا نتیجہ الگ ہے، حلال کا نتیجہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم نماز پڑھو، تمہارے سجدوں سے میری خدائی کا اضافہ نہیں، میں تو صمد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں. تم عبادت کرو تب بھی کائنات کا خالق میں ہوں، تم عبادت نہ کرو تب بھی کائنات کا شہنشاہ و بادشاہ میں ہوں. تمہاری عبادتیں تمہارے لیے ہیں. تم نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر کی برائیاں ختم، بے حیائیاں ختم، نگاہ میں کنٹرول، خیال میں کنٹرول، تصور میں کنٹرول. قسم اللہ کی ہمارے جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے جتنے مریدین آتے، وقتاً فوقتاً ان کی خانقاہوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا ذکر کرتے. اگر کوئی مرید کہتا کہ حضرت بار بار نگاہ بھٹکتی ہے، خیال بھٹکتا ہے، زنا کا ارادہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تمام اولیاء چاہے سفیان ثوری ہو یا حضرت بایزید بستامی ہو یا پیران پیر محبوب شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا دیگر حضرات اولیاء ہو، جب بھی کوئی مرید آ کر اپنی بے حیائی کے مرض کا ذکر کرتا تو حضرات اولیاء و اصفیاء اسے نماز کا علاج دیتے، کیونکہ نماز ہی آدمی کے خیال کو صاف کرتی ہے، نماز آدمی کے نگاہ کو صاف کرتی ہے، نماز آدمی کے تصور کو صاف کرتی ہے. یہ تقریر نہیں میرے پیارو، ایک کام کرو، 40 دن کے لیے وعدہ کرو. میں بھی تمہارے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں، میں ایک گنہگار ہوں. تم میرے ہاتھ میں وعدہ کرو، میں تمہارے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں 40 دن تک ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھنا نگاہوں میں کنٹرول نہ آئے تو پھر میرا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا. علاج ہے. لمبی ہو گئی بات نہیں. خیر ظہر کا ٹینشن بھی نہیں، نماز پڑھنے کو نہ بیٹھی. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. جلدی جلدی بول دیتا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ. جو مجمع ہے جی آج مسجد کا سنگ بنیاد فلاں اور فلاں اس لیے مجمع ہے. اثر میں رہنا یہ مجمع، مغرب میں رہنا، عشاء میں رہنا، فجر میں رہنا. اس وقت کے تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، KGF نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے بات. بیمار ہوں، پورے فکر کے ساتھ آیا ہوں،
حادثے چھوڑو، میرے حادثے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، بچانے والا بچایا تو پھر ٹینشن ہم کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مقدر میں موت ہوتی تو کوئی ذات نہ بچاتی، مقدر میں زندگی ہے تو کوئی ذات نہیں۔ چھوڑو باتوں پر نوٹ کرو، ساری دنیا کے اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، دشمن آج ہم پر غالب اس لیے ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا۔ یہ پکی بات، پکی بات۔ میرے پاس کئی ثبوت ہیں، ورنہ نوجوانوں میں صاف تمہارے سے بات کرتا ہوں، بوڑھوں سے اب دیوار کے سوا کچھ کام نہیں ہوگا، اور وہ الگ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے بات بھی سفید ہو گئے، بوڑھے ناراض نہ ہونا، بوڑھوں سے اب سوائے دعا کے کچھ کام نہیں ہوگا، کام ہوگا تو تمہارے سے ہوگا، تمہاری اولاد سے ہوگا۔ خدا کا واسطہ بدل جاؤ، شب قدر، شب برات، جمعہ، وہ بھی آخری لمحات میں جیسے مسجد آباد کرتے ہیں ویسے فجر میں آباد کرو۔ دشمن لڑ کر ہاریں گے نہیں، مجھے میرے جملے کا جواب اللہ کو دینا ہے، دشمن لڑ کر ہاریں گے نہیں، ہتھیار ڈال کر کہہ دیں گے کہ اب تمہارے سے جیتنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اب تک صرف تم نظر آتے تھے، اب تمہارے ساتھ ہم کو اللہ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد آباد کر، مسجد آباد کر۔ نہیں تو کچھ نہیں، اور مجھے معاف فرما دیں، اور میری زبان سے تو آپ لوگ واقف ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار بھی انہی کو بناؤ جو 5 وقت کے نماز کے پابند، ورنہ دولت دے کر کسی کو ذمہ داری مت دو، طاقت دے کر کسی کو ذمہ داری مت دو، ان مسجدوں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ خاندان دے کر مسجدوں کی ذمہ داری مت دو، اس کا تقوی، اس کی عبادت۔ فجر میں ہے کیا؟ مہاراشٹر کی طرف ایک مرتبہ گاؤں کو گیا تھا جلسے کو، مولانا توجہ چاہتا ہوں، کل پروگرام تھا تو آج ایک جگہ پروگرام تھا، پروگرام کے بعد وہ گاؤں کو لے کر چلے گئے، مسجد کے کمرے میں رات میں قیام کیے، فجر کی نماز کو اٹھا، مسجد دیکھا، فجر کی نماز میں ایسا کھڑے ہیں نماز کو، فجر میں مولانا کوئی سوچا شاید فجر میں بھی میرا بیان ہے، امام صاحب بولے کہ حضرت فجر آپ ہی پڑھانا، کیونکہ مسافر فجر پڑھا سکتا ہے، مغرب پڑھا سکتا ہے، ظہر بھی پڑھا سکتا، نہیں پڑھا تھا وہ کھڑا نہیں ہے، ظہر پڑھا سکتا ہے، عصر پڑھا سکتا ہے، عشاء پڑھا سکتا ہے، لیکن 2 رکعت میں انہیں سلام پھیر دے گا، بقیہ 2 رکعت پیچھے والے اٹھ کر کھڑ کر نماز پڑھ لینا۔ لیکن تا گہرا مسئلہ کسے معلوم؟ ہمیں 2 رکعت میں سلام پھیرا تو ہمارے پیچھے بھی سلام پھیرنا دی، چلو بس 2 رکعت اس وقت پہ ہوئے۔ کتنے اللہ والے آتے ہیں جو ظہر میں جاتے ہیں، نماز پڑھ نہیں سکتے ہم لوگ، حضرت نماز پڑھا میں مسافر ہوں، کیوں؟ مجمع کا ڈر ہے، اعلان کر دیے بھائی میں مسافر ہوں، امامت کر رہا ہوں، 2 رکعت میں سلام پھیر لوں گا، تم لوگ اپنی بقیہ نمازیں ادا کر لو۔ علم ہے ہمارے پاس، ہے علم ہمارے پاس، فجر کی نماز پڑھا، بولے فجر کی نماز پڑھا دی، نماز کے بعد پلٹ کر بیٹھا، سنت ہے امام کا خوف کی طرف متوجہ ہوں، ہم نے سوچا کہ وہاں کے جو متقی امام ہیں انہوں اعلان کریں گے مولانا کا بیان ہے، تھوڑی دیر بیٹھو، بعد میں دعا ہوئی، مانا مجھے کتاب پڑھو بولے، وہ کتاب کو سی بولتا نہیں، یہ تو اب کتابوں میں بھی لڑے، میرے منہ سے کوسی کی بھی کتاب نکل گئی، اس کا مخالف بیٹھا رہا ہے، حضرت دیکھیے وہاں کے وہاں
چند چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کا علم دشمن کو ہو چکا ہے اور دشمن اپنی جگہ بیٹھ کر ہمیں برباد کرنے پر کامیاب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک ہمارا آپس کا اختلاف ہے. آپس کا اختلاف. خیر سب جگہ چلے گئے, میں بھی اٹھ کر چلے گیا. اور فجر کی نماز کے بعد تو وظیفے پورے کرتا رہتا ہوں. مودی جی بہت یاد آتے. چاہ پیتی کیا پوچھے؟ میں بولا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ چاہ پیتی کیا پوچھنا نہیں, چاہ رکھتا کو پیو بولنا. چاہ کا سوال اولیاء ہمارے بڑے بزرگاں والد صاحب وغیرہ بولتے تھے چاہ کے بارے میں سوال کرنا ناجائز, چاہ پیتی کیا بول کر نہیں کہتے, چاہ رکھتا کو پیو بولنا. اب چاہ لا کر رکھے, بسکٹ لا کر رکھے, میں کھاتے کھاتے میں پہلی مسجد دیکھا فجر کی نماز میں. ایسے میں نے وہاں ساتھیوں سے پوچھا جو خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی حرمین شریفین کے بعد میں نے اس مسجد کو دیکھا ہوں کہ فجر میں ہی صبری ہے, کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ ہمارے مسجد کے صدر صاحب ہیں. اب انہوں نے بولے چکر اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اپنے عمل کو چھپاتا ہے لیکن اللہ اس کے عمل کو دکھاتے ہیں. لیکن وہ ساتھی ہیں صدر صاحب نوجوان یہ عمر کے تھے, بولے کہ انہوں ہماری مسجد کے صدر بن کر 8 سال ہوئے, الحمدللہ دعوت کے ساتھی ہیں. ہم نے ان کی عبادت کو سامنے رکھ کر مسجد کا صدر بنایا اور یہ مسجد کے صدر بنتے ہی فجر پر محنت کرے. آج مسجد جو فجر میں نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل کے بعد ہماری مسجد کے صدر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. میں نے پوچھا وہ کون سی محنت کرے صاحب انہوں, تو انہوں نے کہا کہ حضرت فجر میں گھر گھر جا کر دروازہ مارتے ہیں اور اس کے بعد چند دن صدر بننے کے بعد انہوں نے قانون لگا دیا کہ جو ہماری مسجد میں فجر نہیں پڑے گا ہمارے محلے کا آدمی اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہماری مسجد سے نہ تختہ دیں گے نہ غسل ہوگا نہ ہمارا امام جنازہ پڑھائے گا. تربیت کی ابتدا ڈانٹ ہوتی ہے, پھر اس کی تربیت اس کی زندگی بن جاتی ہے. محنت کرو, محنت عبادتوں پر محنت کرو, مسجدیں آباد کرو, نماز دل سے پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ پوری توجہ, نماز سیکھو, نماز سیکھو. یہ مسجد تعمیر کرنے سے پہلے جلسہ, مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد جلسہ کئی کو کرتے ہیں, پیسے وصول کرنا. اللہ کا گھر جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کا گھر بھی کسی کا محتاج نہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگہ پر لکھتے ہیں اصول تو یہ تھا کہ اللہ اپنا گھر اتار دیتے آسمان سے, لیکن خدمت کا موقع بندوں کو دے کر نجات کے فیصلے کر رہا ہے. طاقت رہی پوری مسجد بناؤ, طاقت رہی آدھی مسجد بناؤ, طاقت رہی پاؤ مسجد بناؤ, طاقت رہی 1 ٹن لوہا, طاقت رہی 1 لاری بالو, طاقت رہی 1000 موٹے سیمنٹ. مرنے سے پہلے اپنی جنت پرمنٹ بنانا. جالے کو رکھ نہیں KGF دکھتا, ہاں زمین لے کو چھوڑتا تھا تو آج میں MLA رہتا تھا نا. میں بھی 25 سال سے آ رہا ہوں KGF کو. اب آتے آتے میرے دوستوں سے بات کر لیتا, کیا بھی نہیں تھا یا کیا بھی نہیں تھا, لیکن دل میں خواہش ہوتی نہیں. یہ پلا 10-12 ہزار کو رہتی تھی, لے کو چھوڑتے تھے تو آج وہی 20-25 لاکھ روپے. فطری چیز ہے, فطرت میں رہتی ہے. بنگال میں جب دنیا سامنے رکھ کر ہم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا ہمیں لے کو چھوڑ جاتے تو اچھا تھا, مرنے کے بعد بھی یہی حسرت رہتی ہے
کاش ہمیں بھی ایک موٹا سیمنٹ مسجد کو دے دیتے تو آج جنت میں ہمارے جانے سے پہلے ہمارا گھر تیار ہوتا. آسان کام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کی آیت ہے. سن کو ہی کرتے بھی. ارے بولو رے بابا کب تراویح ہے؟ ہاں توجہ سے روشو نکاح بھی سنتا کیا ہمیں نکاح پڑھا لے ورنہ بھو بیٹھ جگہ بیٹھ الٹا ہمیں دعا کرے گا ہاتھ تک نہیں اٹھاتا. یہ آیت ہر نکاح میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, یعنی اس سے ڈرو جیسے ڈرنا ہے. مرے تو مسلمان ہو کر ہی مرو. تفسیر میں آتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو بندہ زندگی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت دیتے ہیں. اس میں سے ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا, یعنی تو حصہ لینا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا میں اس کا گھر بنتے ہیں اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا جنت جانا یقینی بن جاتا ہے. حصہ لو, کوئی بڑی بات نہیں. بعض لوگ بولتے حضرت اتنے مسجدہ ہو گئے نا, مسجدہ کی کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں کی ابھی بھی ضرورت ہے. فجر ظہر اثر مغرب عشاء کو دیکھے تو مسجدیں زیادہ دکھتی, جمعہ شب برات شب قدر کو دیکھے تو مسجدیں کم دکھ رہی. حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری آبادی کو ایک طرف رکھیں گے اور مسجد اور مدرسوں کو ایک طرف رکھیں گے تو ابھی بھی مسجد اور مدرسوں کی تعداد بہت کم ہے. جس کی جو طاقت ہے وہ حصہ لے. تمام باتوں کو کاٹتا ہوں, حضرت عمر کا واقعہ بھی چھوڑتا ہوں. ایک مسجد کے در و دیوار کی تعمیر میں بھی حصہ لو. دوسرا, اپنی عبادت مسجد کے اندر پورے خلوص کے ساتھ کرو. ایسی ویسی نمازیں نہیں پڑھنا, اچھی نماز پڑھنا, بہترین نماز پڑھنا, چاہے فرش سادہ سیدھا ہی کیوں نہ. اس زمانے میں مسجدوں میں دروازے نہیں تھے, اس زمانے میں مسجدوں میں دروازے رکھنا. بنگلور میں شیواجی نگر میں رہتا ہوں. ایک غیر مسلم پرانے پیپر کا دکان والا ایک ساتھی کو بلایا, وہ ساتھی میرے پاس آیا. اس کے دکان میں جا کر پرانے پیپر تولتے ہوئے یہ چور مسجد کے پرانا چورا لگتا کو توڑے. لیکن وہ غیر مسلم, اس ملک میں کتنے کی غیر مسلمہ ابھی بھی بہت اچھی ہیں. اب انہیں دیکھا اٹوں کے ساتھ, بہترین چیز, ایک الگ لینگویج ہے. انہیں فوراً لے لیا, نہیں بولے تو دوسری جگہ جا کو دیں گا, کوئی بیت بھی ہو جائے گی. فوراً انہیں لیا, پیسے دیا, ایک مسلمان کو بلایا, دیکھو جی یہ چیزیں آ کر یہ کیا ہے؟ دیکھے تو مسجد کا قرآن. پہلے زمانے میں مسجد سادے سے تھے, دروازے تک نہیں, دریچے رہتے تھے. حضرت علی نے کیا فرمایا, جنت کو جانے سے بھی زیادہ مزہ مسجد کو جانے میں آتا. پوری اس زمانے کے مسجد, اس زمانے کے مسجد زبردست اے سی, لیٹا, پیانا, خالینا, حوضہ, نلا, باتھ روم تو اوپر ٹکو کھا جاتا ہے. کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, آپ کی بات جملہ متن شرح کی ضرورت, جنت تو جنت ہے. اللہ سب کا مقام عطا فرمائے.
वहां जाने से यहाँ जाना, वो भी मस्जिद, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इबादतों का मकसूद ही जन्नत है। तो तब हजरत अली ने फरमाया कि मियाँ, जन्नत को गए तो हम ना मजा मिलता, लेकिन मस्जिद को गए तो अल्लाह खुश होता। तो बंदा कोई अल्लाह के घर को आता है, अल्लाह खुश होते, अल्लाह राजी होते, फरिश्तों में फकर फरमाते, मेरा बंदा आया, देखो मेरा बंदा। और इसीलिए उलमा फरमाते हैं, मेरे पास वक्त होता तो बोलता मैं, मस्जिदों की जगह हमारे अपने दिमाग से हमें समझते हैं कि हमें तय करे सो, मस्जिद की जगह बंदा तय नहीं करता, मस्जिद की जगह अल्लाह तय। और क़यामत तक कौन सी जगह पर मस्जिद कब कहाँ बनेगी, ये फैसला कब हुआ मालूम? जब अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोले काबतुल्लाह बनो, बनने के बाद जो पत्थर बचे थे, वो पत्थरों को अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से टुकड़े छोटे कर को हवा के जरिए से उड़ा को, उस वक्त वो पत्थर जहां जाकर जब गिरा, अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत में वहां एक मस्जिद तामीर की। और मस्जिद कभी क़यामत तक खत्म नहीं होती। हदीस पाक में आता है कि क़यामत आने से पहले कुछ चीजों को अल्लाह ताला जमीन से आसमान में उठा लेंगे। उनमें से एक मसाजिद है, इनको उठाकर अल्लाह ताला जन्नत के आसमानों के तारे बना देंगे, वहां चमकते रहेंगे इंशाअल्लाह। ताकत दिया है अल्लाह ताला तो तहाँ मस्जिद बनो, अगर ताकत दिया है आधी बनो, नहीं दिया है और बनो, नहीं तो एक मोटा सीमेंट, नहीं तो एक टन लोहा, नहीं तो जितनी तुम्हारी ताकत, लेकिन हिस्सा तो जरूर लियो। यहाँ तक कि हदीस में आता है, कोई गरीब इतना कि कोई देने की ताकत ही नहीं रखता, लेकिन उसके दिल में इरादा होता है, ऐ काश के मेरे पास होता तो मैं देता, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर बना दे। बोलो इंशाअल्लाह ताला देंगे। इंशाअल्लाह। लगाओ मौलाना, ऐलान करो क्या मस्जिद की कीमत है, स्क्वायर फीट क्या है, बिस्मिल्लाह बोलकर 5 मिनट तक ऐलान लगाओ। कितने स्क्वायर फीट है?